اب اللہ تعالیٰ نے کوسچن کیا ہے، ام للانسانی ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ تمنا کرے، خواہشات کرتے رہنا، مجھے جنت مل جائے گی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تھوڑی حساب کتاب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جیسی خواہش کرو گے کیا ویسے ہی ہو جائے گا۔ خواہشات کرنا تو بڑا آسان ہے، دل کرتا ہے نا ہمارا کہ بلینئر ہو جائیں، سب ہمارے آگے پیچھے خادم ہو، بس کچھ نہ کرنا پڑے مجھے، ایسے دل چاہتا ہے نا۔ دنیا کے معاملے میں ہم کتنے سیانے ہیں نا، پتہ ہے کہ جب تک ہاتھ نہیں ہلائیں گے، کوئی کام کاج کوئی کاروبار نہیں کریں گے، تب تک کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ہلاتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن جنت کے بارے میں ہم اتنے ریلیکس ہیں، سوچتے ہیں بس مجھے ایسے ہی مل جائے گی، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ ہاں یہاں پر کرنے کی ضرورت ہے، وہ مفت میں نہیں ملتی، لیکن اس معاملے میں ہماری عقل ماری جاتی ہے۔ یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہوگا نا۔ لیکن کیسے ہم خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے کہ بس وہ وشفل تھنکنگ میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے تو ہے، ہم نے کوئی تھوڑی آگ میں جانا ہے، تو بس ہم بھی آج ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے تو ہے اور بغیر محنت کے ہی مل جائے گی۔ کتنی کھلی کھلی آیات ہیں، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھ کر ہمیں لاجواب کر دیا ہے کہ کیا تمہارے لیے وہ ہے جس کی تم خواہش کرو گے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، چنانچہ اللہ کے لیے ہے پچھلی بھی یعنی آخرت، والأولیٰ اور پہلی۔ ہمارے لیے پہلی کون سی ہے؟ دنیا ہے نا، اور آخرت ہمارے لیے پچھلی ہے یعنی وہ آگے ہے۔ تو دنیا اور آخرت اللہ کے لیے ہی ہے، مطلب اللہ مالک ہے دونوں کا، اور دوسرا معنی کہ اللہ کا حق ہے اس پر، اس کا اختیار ہے ان دونوں پر، جس کو چاہے دنیا دے دے اور جس کو چاہے آخرت دے دے۔ اللہ کے لیے ہے پچھلا جہان بھی اور پہلا جہان بھی۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں۔ اب فرشتوں کی کیوں یہاں پر بات آئی؟ کیونکہ یہ لات منات بتوں کی شکل میں فرشتوں کی ہی یہ تمثیل بنائی ہوئی تھی نا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے ہیں۔ لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی۔ اب ان فرشتوں کی بے بسی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے آگے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو زبان تک نہیں کھول سکتے۔ وہ جن کے اوپر تم اتنا تکیہ کیے ہوئے ہو، سوچتے ہو یہ سفارش کریں گے تمہاری کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، تم سوچتے ہو تمہارے دنیا کے کام بھی وہی بنائیں گے اور آخرت کے معاملات بھی وہی سنبھال لیں گے، تم سوچتے ہو کہ وہ تمہیں پار کرا دیں گے۔ سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی اتنی جرأت نہیں کر سکے گا کہ کچھ بول سکے۔ جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے اور مقرب فرشتے ہو کر بھی اور باقی فرشتوں کے ساتھ صفوں میں ہوں گے، کوئی بات کر سکے گا کیا؟ الا، مگر، من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر جس کو رحمان اجازت دے دے، اور وہ بھی صحیح سیدھی بات کرے گا، اپنی مرضی سے کوئی تقریریں نہیں کر سکے گا۔ اچھا یہاں پر کہا گیا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں؟ فرشتوں کے حساب کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ جو فرشتے بیت المعمور کا ایک دفعہ طواف کر لیں ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آسمان میں بالشت بھر جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ قیام، رکوع یا سجدے میں نہ ہو، اور آسمان کی وسعت پھر کتنی ہے، خود اس کا اندازہ لگائیں کہ وہاں بالشت بھر جگہ نہیں ہے، آسمان چرچرا رہا ہے ان کے بوجھ سے، اتنے فرشتے ہیں۔ اور آسمان کی پھر ہم کیا بات کریں، زمین پر ہی کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کاموں کے لیے معمور کیے ہوئے ہیں، اور کہاں کہاں اللہ کے لشکر ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، سبحان اللہ، کتنے ہی فرشتے ہیں، لیکن لا تغنی شفاعتہم شیئا، یہ نہ سمجھنا کہ وہ اللہ کے بہت مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ کوئی فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی القاء کرتا ہے، کوئی فرشتہ ہے وہ جو اور انتظام سنبھال رہے ہیں۔ تو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اتنی سہ ہے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ نہیں،
الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، ہاں مگر اس کے بعد جس کو اللہ اذن دے دے، جس کو اللہ اجازت دے دے کسی کو بولنے کی۔ کسی کی اتنی ہمت ہے کہ اس کے سامنے بولنے کی سفارش کرنے کی جرات کر سکے گا؟ مگر جس کو وہ اجازت دے دے، اور کس کو اجازت دے گا؟ لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا، ویرضی، اور جس کو وہ پسند کر لے۔ اب اللہ چاہے تو یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جس کو وہ پسند کر لے۔ خود سے کوئی نہیں کروا سکتا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی ماں کی سفارش کر لوں، یا میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش کر لوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سفارش کا کانسیپٹ اگر ہم سمجھ لیں نا، جیسے دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں نا، یہ ویسے نہیں ہے۔ شفاعت کیسی ہوگی کہ اصل میں فرشتے سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، عام لوگ بھی سفارش کریں گے۔ لیکن یہ کون ہوں گے؟ کیا کسی نے ریز ہینڈ کیا اور اس کو اجازت مل جائے گی؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو اختیار دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں اختیار دیں گے اور کس کو اختیار دے گا؟ جس سے وہ راضی ہوگا، جس سے وہ خوش ہوگا۔ اب ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے خوش ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ بے شک خوش ہے۔ تو کیا ان کی سفارش اپنے باپ کے لیے مانی جائے گی؟ نوح علیہ السلام سے کیا اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے؟ بالکل راضی ہے۔ کیا ان کی سفارش اپنے بیٹے کے لیے قبول کی جائے گی؟ نہیں۔ تو پھر یہ شفاعت کی اجازت جو دی جائے گی نا، یہ صرف ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ لوگوں میں دکھانے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے مقرب ہیں، اتنے پیارے ہیں اللہ کو، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ جیسے ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کلاس کی ایک ٹیچر مانیٹر کو کچھ نام دے دیتی ہے کہ یہ بچے ہیں، ان کے نام تم لینا، ان کو آج ہم ایکسکیوز کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسپیشل مقرب لوگ ہوں گے نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا کہ تم اس کی سفارش کرو۔ پرچہ نہیں دے گا، بلکہ دل میں ڈالا جائے گا کہ اس کے لیے سفارش کرو۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ عزت دے گا کہ آپ کھڑے ہوں اور ان کی شفاعت کریں، تب وہ شفاعت کر سکیں گے، اور ان لوگوں کی صرف جس کا اللہ دل میں ڈالے گا کہ اس کی شفاعت کرو۔ تو اپنی مرضیاں پھر کہاں سے آ گئیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں آگے آیات۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔